أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کے شروع میں اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کی بعض خصلتوں کا ذکر تھا، شرارتوں بدعہدیوں کا تذکرہ تھا. درمیان میں غزوہ احد کی تفصیلات آ گئی. پھر اہل کتاب خاص طور پر یہود کی بدبختیوں، بد نصیبیوں اور بری عادات کا ذکر کیا جا رہا ہے. غزوہ احد میں دغا دینے والے، دھوکہ دینے والے منافقین بھی اکثر انہی میں سے تھے، یہودیوں میں سے. اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب انہیں بے نقاب کرنا ہے. بے نقاب یہ دو طرح سے ہوئے. ایک تو یہ جہاد سے کتراتے تھے، چنانچہ احد میں مشکل وقت آیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے. واضح ہو گیا کہ یہ ایمان والے تھے ہی نہیں. دوسرا، ان میں یہود کی طرح بری عادت بخل کی تھی. بخل کنجوسی کی عادت، بخل و کنجوسی کی عادت یہ یہودیوں کی ہے. مال جمع کرنے کی حرص، اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر خرچ کرنے سے گریز، مال جوڑنا جوڑتے چلے جانا، مال جوڑنا جوڑتے چلے جانا، مال کے لیے جینا، مال جمع کرنا، صبح و شام شام مال مال مال. یہ مال کی حرص اور مال جمع کر کے بخل و کنجوسی کی عادت یہودیوں کی عادت ہے. ایسے لوگوں کی بابت آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جو لوگ اللہ کے دیے مال میں سے، اس کے فضل میں سے خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، مت سوچئے کہ یہ مال جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال جوڑ جوڑ کے رکھنا انجام کے اعتبار سے ان کے لیے برا ہے. جو بدنصیب اللہ کے دیے مال کو اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بڑی دولت جمع کر لی اور یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بہت کام آئے گی. جس طرح ایک سوچ ہے کہ پیسہ پڑا ہو اوکھے وقت کام آئے گا، ہرگز نہیں. یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے نتیجہ کے اعتبار سے برا ہے. یہ جمع کیا ہوا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور یہ صرف یہودیوں کے ساتھ ہی معاملہ نہیں. جو مسلمان بخیل ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. حدیث پاک میں ارشاد ہے: جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال زہریلے اژدہے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے اندر لٹکایا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مال نہیں ہے، یہ اژدہا ہے. یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، روک کے رکھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ گھر کے اندر سانپ پالنا ہے. اور پھر آیت شریفہ کے آخر میں کیا زبردست ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی تو دیکھو کہ تم نے تو جانا ہے، اچھا جاؤ گے تو یہ سوچنا ہے کہ پچھلوں کے لیے میراث چھوڑوں گا، وہ بھی تو جائیں گے، وہ پچھلوں کے لیے چھوڑیں گے، وہ بھی تو جائیں گے، آخر میں کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات پاک، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کی ہے، ملکیت بھی اللہ کی، تخلیق بھی اللہ کی، سب چلے جائیں گے، پیچھے رہیں گے بھی اللہ، تو میراث بھی اللہ کی۔ تو جب شروع سے آخر سب اللہ کا ہے تو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر خرچ کیا جائے، اللہ کے حکم پر خرچ کیا جائے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، خبردار ہے، نگاہ قدرت رکھے ہوئے ہے۔ کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ سے گریز کیا، روپیہ پائی سنبھال کر رکھا، وہ بھی جانتے ہیں، اور کسی نے اللہ کے راستے میں بال برابر چیز بھی خرچ کی، اسے بھی جانتے ہیں۔ روکنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا اور خرچ کرنے والا اجر پائے گا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔